اگر قبر والوں سے فریاد کرنا مشکل ہوتا تو میرا حسین اپنی ماں کی قبر پہ جا کے فریاد کیوں کرتا؟ حسین تو ایسے فریاد کر رہے ہیں جیسے آمنے سامنے بیٹھ کے ملاقات ہو رہی ہو۔ ماں دیکھ لے تیرا حسین آیا ہے، جسے جگر پلایا ہے وہ آیا ہے، یتیموں غریبوں کے سوالوں کو پورا فرمانے والی بنت رسول، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے والی مقدس ماں، ذرا آنکھ کھول کر کے دیکھ لے اللہ تیری قبر پہ آیا کون ہے؟ میں روزانہ آتا ہوں مگر دیکھ لے آج کے بعد آؤ یا نہ آؤ، آج جی بھر کے دیکھ لے۔ اور میں بھی روزانہ سلام کر کے چلا جاتا تھا مگر آج جب تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ الوداع کہہ کے رخصت نہیں کروں، آج جب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم قبر سے مجھے آواز نہیں سناؤ۔ مگر اللہ اللہ یہ تاریخ کربلا پڑی، جسم رونے لگے، تھر تھر آنے لگا، پوری بہت دیر گزر گئی حسین سے یہ فریاد کرتے کرتے۔ تو لکھا ہے تاریخ کربلا میں، بہت کتابوں میں اس کا حوالہ ہے، لکھا ہے کہ پھر قبر ہلی، قبر کو لرزہ آیا، اور جیسے ہی قبر کو لرزہ آیا تو درد میں ڈوبی آواز بھی آئی۔ حسین پھر بولنا چاہتے تھے اور کہتے تھے ماں مجھے رونا تو آیا، میں رویا تو ہوں مگر یہ مت سمجھنا میں جان کے ڈر کی وجہ سے رویا ہوں، نہیں یہ وعدہ تو نے لیا ہے، اپنے بیٹے کو دیکھ لینا پورا کروں گا، نہ میں علی اکبر کی جان کی وجہ سے رو رہا ہوں، میرا ایک بچہ جائے گا، میں اس لیے نہیں رویا ماں، میں رویا اس لیے ہوں کہ تمہاری قبر سے دور جا رہا، تمہاری جدائی مجھے رلا رہی ہے، روزانہ تمہاری قبر کی زیارت بھی کرتا تھا اور نانا کے روزے پہ حاضری بھی دیتا تھا، لیکن اس لیے میں رونے لگا، میں کیسے بزدل نہیں ہوں، میں نے تمہارا دودھ پیا ہے، میں تمہارے دودھ کی لاج رکھوں گا، اے میری پیاری امی جان بس اتنا کرنا، میرے لیے دعا کرنا کہ جس وقت میدان کربلا میں اللہ اللہ حسین تجھے کیسے خبر کہ میدان کربلا میں تم امتحان دو گے، حسین تمہیں کیسے خبر ہو گئی تمہارا علی اکبر جائے گا، یہ مسئلہ پیش کر رہا ہوں توجہ سے سننا، حسین تمہیں کیسے خبر ہو گئی کہ تمہارا 18 سال کا بیٹا جائے گا؟ تو پیارے قبر پہ کھڑے ہو کر میرے نبی کے نواسے حسین نے فرما دیا امی مجھے سارا نقشہ میرے نانا نے اپنی گود میں سر رکھ کے کربلا کا دکھا دیا، علی اکبر کا لاشا کہاں کرتے گا دکھا دیا، عباس بھائی کا بازو کہاں ملے گا دکھا دیا، کہاں کا تیرا لاش شہید ہوگا میرے نانا نے نشان لگا دیے ہیں۔ مگر میں تم سے یہ دعا کرانے آیا ہوں کہیں ایسے موقع پر میرے قدم نہ لڑکھڑا جائے، کہیں ایسے موقع پر میری آہ نہ نکل جائے، کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ یہ اتنا بڑا امتحان مجھ سے لینا تھا۔ ماں میرے لیے دعا کرنا اور مجھے الوداع کہہ دو، مجھے یقین ہو جائے گا مجھے رخصت کرنے والا کوئی اور نہیں، میری ماں نے رخصت کیا، کیونکہ ماں مجھے تیری یاد آئی دوسروں کو دیکھ کر کے کہ کاش اگر آج میری ماں حیات ہوتی تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے روانہ کرتی، لیکن ماں مجھے الوداع کہہ دو تو درد میں ڈوبی آواز آئی قبر سے، اے میرے لال حسین اب کچھ مت کہنا، اب کچھ مت کہنا، اب فریاد مت کرنا، تیری فریاد سے میرے کفن میں میرے دل کو چھلنی کر دیا، بیٹا جگر کیسے دکھا دوں، تو قبر کے اوپر ہے میں قبر کے اندر، آواز آئی بیٹے اب کچھ مت کہنا، جی تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے قبر سے باہر نکل کر شہادت کا جوڑا اپنے ہاتھوں سے پہنا دوں اور تجھے کربلا کا مسافر بنا کے رخصت کر دوں، مگر میرے بیٹے میرے قیامت میرے باہر آ جانے سے قیامت قائم ہو جائے
گی قیامت آ جائے گی بیٹا کچھ مت کہنا میں قبر سے باہر نہیں آ سکتی مگر میں دعا کرتی ہوں بیٹا میں کامیابی تمہیں اللہ عطا کرے گا اور تو اس قافلے کے اس سارے شہیدوں کے سردار تم ہوگے میرے بیٹے جس وقت اللہ اکبر تمہارا خون کربلا کی سرزمین پہ گرے گا اس وقت مجھے تمہارے نانا کے حضور بڑی سرخروئی حاصل ہوگی بیٹا میں آؤں گی میں علی اکبر کی جوانی دیکھوں گی میں حضرت سکینہ کا پیرا بھی دیکھوں گی میں اس کے ہونٹوں کو چوموں گی میں زینب کا پیرا بھی دیکھوں گی اور تیری جوانی کے جوہر بھی دیکھوں گی میں بھی آؤں گی تیرے بابا علی بھی آئیں گے تمہارے نانا محمد رسول اللہ بھی آئیں گے ہم سب آئیں گے اور آ کر کے مل کے تمہارا امتحان دیکھیں گے لوگ مرنے والوں کے جسم پر اللہ اللہ جب تیرا معصوم علی اصغر دم توڑ جائے گا لوگ قبروں پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں جب تیرا بیٹا گرم گرم ریت کے حوالے ہوگا اس کی قبر کو میں اپنے آنسوؤں سے ٹھنڈا کروں گی سبحان اللہ میرے حسین فریاد سنتے رہے لیکن پیارے اس وقت کا وہ منظر تو دیکھیں وہ مقام پہ غور تو کریں جس وقت قبر انور سے جنت البقیع سے آواز آ رہی تھی ساری قبریں ہلنے لگی تھیں اور آواز آئی بیٹے اٹھو اور جاؤ ہر باطل طاقت سے ٹکرا جاؤ تم ہر موڑ پہ کامیاب ہوگے ہر موڑ پہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا تاریخ بتاتی ہے میرے حسین واپس ہوئے ماں سے خدا حافظ کہا درد میں ڈوبی آواز آتی ہے بھول نہ جانا امی میری فریاد کو بھول نہ جانا امی میری فریاد کو کربلا میں پہنچنا بہر خدا امداد کو کربلا میں پہنچنا بہر خدا امداد کو اللہ اللہ وہ کربلا کا مسافر روانہ ہوا نانا کے روزے کو دیکھا نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو اور جا رہا ہوں میں چھوڑ کے آنکھوں کے چین کو اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو اس وقت اللہ اکبر میرے نبی کا نواسا یہ کہہ کے روانہ ہوئے گھر میں آتے ہیں سارا قافلہ تیار تھا مگر پیارے سارا سفر تیار تھا علی اکبر بھی تیار ہیں قاسم بھی تیار ہیں اونو محمد بھی تیار ہیں زینب بھی تیار ہیں اور اللہ اللہ آتے ہوئے دیکھا تو ایک بیمار بچی ہے جس کا نام تاریخ میں سغرا لکھا ہے جب اس کی طرف نظر پڑی تو موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھ میں تھے اس نے کہا بابا کہاں تھے کسی نے میری فریاد کو سنا نہیں تم کہاں تھے تو اس کی جدائی کو دیکھ کر میرے امام کی آنکھ میں آنسو آئے آپ نے اللہ اکبر اپنی دستار مبارک میں اپنے آنسوؤں کو جذب کیا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی شدت کا بخار تھا جسم تپ رہا تھا اور کہا بیٹی ہم لمبے سفر پہ جانا ہے امتحان میں اور نہ ڈال قدموں سے چمٹ جاتی ہے کبھی زینب کے قدموں سے چمٹتی تھی کبھی بابا علی کے قدموں سے چمٹتی تھی کبھی اکبر کے قدموں سے چمٹتی تھی کبھی شہربانوں کے قدموں سے چمٹتی تھی مگر آپ نے فرمایا بیٹی تمہیں یہی رہنا ہے اللہ اکبر کے آپ تسلی دیتے ہیں بچی پھر بھی ہوش ہو جاتی ہے واقعہ بڑا لمبا ہے مگر آپ نے فرمایا بیٹا تو صبر کر لے جب تو ہوش میں آئے تیری طبیعت اچھی
بچی ہو جائے تو تو نانا کے حضور جا کے ہم سب کا سلام بھی پیش کر دینا اور ہم سب کے لیے نانا کے دربار میں جا کے دعا بھی فرمانا۔ لیکن پیارے اللہ اکبر، آخری وقت تھا کہ جب سواریاں چلنے لگی تو درد میں ڈوبی ایک آواز اور آتی ہے، مجھے ایک بار میرا علی اصغر اور دکھا دو، مجھے ایک بار میرا علی اصغر اور دکھا دو۔ علی اصغر کو پھر دیکھا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اللہ اکبر کہتی تھی بابا سواری پہ نہیں لے جانا، میں تمہاری سواریوں کے پیچھے دوڑ لوں گی، میں تمہاری سواریوں کے پیچھے دوڑوں گی بابا، تمہاری وقت پہ جا نماز بھی بچھاؤں گی، میں تمہیں وقت پہ کھانا بھی کھلاؤں گی، پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی بھی پلاؤں گی، میں تمہارے بہت کام آؤں گی۔ بچی کی فریاد نے امام حسین کی آنکھوں میں پھر آنسو بھر آئے اور آپ نے اللہ اکبر الوداع کہہ کر کے خدا حافظ کہہ کے اپنی سواریوں کو رخصت کیا ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جہاں ایک بچی تڑپتی رہ گئی ہو، سارا گھر چلا گیا ہو، اللہ اکبر بار بار مڑتے تھے، مدینہ دیکھتے تھے اور پھر آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے اور پھر میرا امام آگے بڑھتا تھا، لیکن وہ بچپن کا وعدہ یاد آتا تھا جو کسی شاعر نے اس کا نقشہ کھینچا تھا۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، بہایا حسین نے، ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، بہایا حسین نے، ارے گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے، سجایا حسین نے، اور سجدے میں سر کو دے دیا، اف تک نہیں کیا، اف تک نہیں کیا، سجدے میں سر کو دے دیا، اف تک نہیں کیا، اف تک نہیں کیا، بچپن کا ایسا وعدہ نبھایا حسین نے، نبھایا حسین نے، بچپن کا ایسا وعدہ نبھایا حسین نے، نبھایا حسین نے، امت گنہگار تھی بابا کی اس لیے، ارے بابا کی اس لیے، کنبے کو کربلا میں کٹایا حسین نے، کٹایا حسین نے، کنبے کو کربلا میں کٹایا حسین نے، کٹایا حسین نے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ یہ مسافر فرمایا بہن زینب جب وہ کربلا میں جانے کا وقت مکے سے کوفے کی طرف آیا تو پیارے وہ 7 تاریخ تھی جہاں خیمے گڑے تھے، 7 تاریخ کو میرے امام میدان کربلا میں پہنچے، اور جب 7 تاریخ کو میدان کربلا میں پہنچے تو خیمے گاڑے، اور جہاں خیمے گاڑتے وہاں خون نکل زمین سے۔ زینب کہتی بھیا میرا دل بہت گھبرا رہا، مجھے بڑی بے چینی ہو رہی ہے، بھائی یہاں سے سفر ملتوی کر دو۔ آپ نے فرمایا بہن یہی تو میری قیام گاہ ہے، یہی تو میری قیام گاہ ہے۔ ایک دن میں اپنے بابا علی کے ساتھ آیا تھا اس جگہ پر، لوگوں سے پوچھا اس کو کیا کہتے ہیں، بولے اسے ماریا بھی کہتے ہیں، دوسرا نام کیا ہے، بولے اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بہن زینب یہاں سے کہیں نہیں جانا ہے، بولے کیوں؟ کہ جب میرے بابا علی اور میں ساتھ میں آئے، اللہ اکبر، تو ایک خواب دیکھا تھا میرے بابا علی نے، اور جب دیکھا تو جلدی سے اٹھ کے مجھے پیار کیا اور کہتے حسین حسین میں نے اس زمین پر تجھے خون میں ہاتھ مارتے دیکھا ہے، ہاتھ پاؤں پھینکتے دیکھا ہے، اے بیٹے اگر ایسا بتایا تو کیا کرے گا؟ تو میں نے کہا بابا علی صبر کروں گا، کروں گا۔ آپ نے فرمایا بہن زینب آگے نہیں جانا، خیمے یہی کرنا ہے۔ خیمے گاڑے گئے، یزیدیوں کے خیمے گڑے ہیں اور ادھر اللہ نبی کے گھرانے والوں کے خیمے گڑے ہیں۔ ابھی اللہ جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا ہے، ابھی تو معاہدے ہو رہے ہیں، ابھی تو وعدے ہو رہے ہیں، ابھی تو بات چل رہی ہے، ابھی تو سمجھوتا چل رہا ہے۔ یزید کہتا ہے حسین دیکھو یہ دولت ملے گی، یہ شہرت ملے گی، یہ مقام ملے گا، یہ درجہ ملے گا۔ آپ نے فرمایا
نادان ہے تو تجھے دولت نظر آتی ہے، ہم نبی کے گھرانے والے ہیں، ہمیں نبی کی رحمت کا جلوہ نظر آتا ہے، لیکن پیارے اللہ اکبر ابھی سمجھانے والا بھیجتا ہے شاید میری بات کو قبول کر لیا جائے، مگر تاریخ بتاتی ہے، میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کتاب کے اندر، اللہ لکھا تھا کہ خیمے گڑے تھے، ان یزیدی خیموں میں سے ایک بچی اللہ اکبر ادھر امام حسین کے خیموں میں آ جاتی ہے گھومتے گھومتے، اور جب وہ بچی خیمے کی طرف پڑتی ہے اور خیمے میں جب وہ بچی آتی ہے تو زینب کی نظر پڑ گئی، زینب نے دیکھا ایک بچی یزیدیوں میں سے آئی اور اسے بلایا، پیار کیا اور پیار کر کے فرمایا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام یہ ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ میرے باپ کا نام حر ہے۔ اللہ اکبر، بتاؤ اب کیسے ہیں گھرانے والے نبی کے، پتا ہے کہ دشمن اس وقت دیکھا وہ دشمن کی بیٹی ہے، لیکن پیارے اللہ پیار کیا، محبت کی اور جب بٹھا لیا۔ حضرت زینب نے کہا ایسے وقت میں تم ہمارے خیموں میں آئی ہو، کاش اگر مدینے میں آئی ہوتی تو ہم تمہیں کھانا بھی کھلاتے، پانی بھی پلاتے، مگر ہمارے خیموں میں پانی بھی نہیں ہے، ہمارے خیموں میں اللہ اکبر اس وقت کھانے کا کوئی سامان بھی نہیں ہے، کبھی وقت ملے تو مدینے آنا پھر تمہاری دوا سے ہوگی۔ لیکن جب بچی چلنے لگی ہے، اس بچی نے کردار دیکھا ہے، اس بچی نے اخلاق دیکھا ہے، اللہ اکبر وہ بچی پیار دیکھا، محبت دیکھی، تو شہر حضرت زینب نے فرمایا اے سکینہ ذرا قریب تو آ۔ حضرت سکینہ کے کانوں کے بالیاں نظر آئیں، فرمایا ہمارے گھر کی آج تک یہ شان رہی ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے، اللہ اکبر ہمارے گھروں سے کوئی خالی نہیں گیا، ہمارے گھروں سے کوئی خالی نہیں گیا، حق پر روزہ ملا تو اس کی جھولی کو بھرا ہے۔ حق پر آپ فرماتی ہیں پتہ ہے میری دادی کی ثقافت کیسی تھی، میری ماں کی ثقافت کیسی تھی؟ فرمایا میری ماں کی ثقافت کا عالم یہ تھا، میری نانی کی ثقافت کا عالم یہ تھا کہ مکے کے اندر سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا میری ماں کی ثقافت کا عالم یہ تھا کہ حضرت خدیجہ نے ایک دن فاطمہ کے ہاتھوں میں کنگن ڈال دیے سونے کے، اور جب کنگن ڈالے تو باہر آئی حضرت فاطمہ چھوٹی سی تھی، تو ایک یتیم بچی جس کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، وہ ان کنگنوں کو دیکھ کر کہنے لگی، اپنے ہاتھوں کو یوں دیکھ کر کے روئی اور رو کے بولی کاش اگر میرے بھی باپ ہوتے تو میں سوال باپ سے کرتی، میرے باپ بھی مجھے کوئی نہ کوئی کنگن پہنا دیتے۔ حضرت فاطمہ نے بچی کا رونا دیکھا، نہ ماں سے پوچھا نہ باپ سے پوچھا، ہاتھوں سے کنگن اتارے اور اس یتیم بچی کے ہاتھوں میں ڈال دیے، اندر مکان میں تشریف لے گئی۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا بیٹی میں نے سونے کے کنگن پہنائے تھے کہاں گئے؟ تو روتے ہوئے بولی امی جی مارنا مت، ایک یتیم مل گئی، ایک بیوہ مل گئی، میں صحیح باپ کی بیٹی ہوں، میرے باپ نے یتیموں کو گلے لگایا ہے، اس نے کہا میرے بھی باپ ہوتے تو مجھے کنگن پہناتے، مجھے یہ بات برداشت نہ ہوئی، میں نے اپنے ہاتھوں سے کنگن اس یتیم کو دے دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس کی ماں کی ثقافت کا یہ عالم ہو تو اس کے بیٹے اور بیٹیوں کی ثقافت کا عالم کیا؟ سبحان اللہ۔ جنہوں نے ان گودوں میں پرورش پائی ہو، آپ نے فرمایا سکینہ اپنے کان کی ایک بالی دے دے، خالی تو نہ جائے، خالی تو نہ جائے۔ اللہ تاریخ بتاتی ہے سکینہ نے کان کی بالی دے دی، فرمایا تیرا یہ زیور ہے تجھے درد تو نہیں ہوا؟ تو سکینہ نے کہا بات درد کی کرتی ہو، یہ جان بھی مصطفیٰ کے دین کی خاطر قربان ہے، یہ مصطفیٰ کی مہمان ہے، یہ نبی کے گھرانے والوں کی مہمان ہے۔ اللہ اکبر، اس بچی نے کان کی بالی لی ہے، اپنے کان میں ڈالی ہے۔ ایک باپ کی نظر جب اس نے خیمے میں گئی تو بیٹی کے کان پہ پڑتی ہے، اور جب پڑی تو کہا بیٹی یہ بتا ہم نے تو تجھے یہ زیور نہیں دیا، مگر یہ زیور اس سفر میں تیرے پاس کہاں سے آیا؟ حور نے بیٹی سے سوال کیا تھا، اس نے جاتے ہی کہا تھا بابا جان یہ جو سامنے خیمے لگے ہیں نا، یہ جو خیمے گڑے ہیں نا، یہ بڑے سخی لوگ ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، مگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ادھر کے لوگوں نے پانی بند کیوں کر دیا ہے، کھانا کیوں بند کر دیا ہے، کیوں لڑ
کرنا چاہتے ہیں ان کے جیسا تو اخلاق مجھے کسی کا نظر نہیں آتا ہے. بیٹی یہ پالی کہاں سے ملی ہے؟ تو کہا پالی اسی گھر سے ملی ہے. ایک خاتون تھی پردہ نشین, انہوں نے مجھے گلے لگایا تھا کہ بیٹی تو نے ہمارا نام بھی بتایا تھا. تو کہا میں نے ہاں نام پوچھا, میں نے نام بھی بتایا تھا, مگر پھر بھی گلے لگا کر پیار کیا تھا, محبت کی تھی. اور اللہ اکبر جب میں چلی تو کہا مدینے آنا, تیری تباہ ہوگی, یہاں تو ہم لٹے پٹے بیٹھے ہیں, یہاں تیری مدد کیا کرے, یہ کان کی بالی ہی لے جا, مجھے خالی روانہ نہیں کیا ہے. اللہ حر نے دیکھا تو آنکھ میں آنسو, بچی کی بات سن کے آ جاتے ہیں. اللہ اکبر کا بابا جان ان کا جواب نہیں ہے, وہ اخلاق کے بڑے نرالے ہیں. اس وقت میرے نبی کے نواسے حسین کو دیکھو, حر نے کہا تھا اے بیٹی اگر میں اس خیمے میں چلا جاؤں, اگر میں ادھر جاؤں تو کیا معافی مل سکتی ہے؟ تو فرمایا بابا میرا یقین ہے جانے کی دیر ہے, قدم رکھنے کی دیر ہے, معافی کا پروانہ اس سے پہلے مل جائے. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. ہے یہ نبی کے گھرانے والوں کی شان ہے. لیکن یہ حر ابھی تو مقابلے کے لیے آتے تھے, ابھی تو بار بار کہتے تھے مقابلے کے لیے تیار, لیکن میرے نبی کے گھرانے والوں کا اخلاق دیکھا ہے. ایک بچی پہ زینب کا پیار دیکھا ہے, سکینہ کی بالیوں کو دیکھا ہے, تو سمجھ لیا ہے جس گھر کے بچوں کی ثقافت کا یہ عالم ہے تو بارے با حسین سے ثقافت کا عالم کیا ہوگا. قریب آتے ہیں, آ کر کے اللہ حسین کے قدموں میں سر رکھتے ہیں, نام پوچھتے ہیں, بولے میرا نام حر ہے. اللہ میرے نبی کے نواسے فرماتے ہیں تیرا تو بڑا انتظار تھا, سبحان اللہ, تیرا تو بڑا انتظار تھا, مجھے معلوم تھا کہ تو آ کر نبی کا کلمہ پڑھے گا, کیونکہ تیرا نام تو جنت کے دروازے پہ لکھا تھا, مگر تعجب یہ تھا تو یزیدیوں میں کیوں تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے سر کو درگاہ الہی میں جھکا کر دیکھ لے, آئے گی جنت منانے, آزما کر دیکھ لے. اور قلب میں ہوتے ہیں روشن نور قدرت کے چراغ, اس سما پہ دل کو پروانہ بنا کر دیکھ لے. انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. میں اس وقت بہت پڑھ چکا ہوں, اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.